अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम राइट एंगल और मैं हूं अली मुमताज़। नाज़रीन, अभी प्रोग्राम के आगाज़ में जब आपने ये हमारा मोन्टाज देखा तो वो देखते हुए मैं यही सोच रहा था कि ये वो मनाज़िर हैं जो हम गुज़श्ता कई साल से देखते चले आ रहे हैं। हुकूमत में आने से पहले बहुत से वादे करते हैं, बहुत से दावे करते हैं और जो उस वक्त के हॉट इश्यूज होते हैं उनको लेते हुए चलते हैं, लोगों को उस पर सब्ज़ बाग दिखाते हैं और उनको मालूम होता है कि इन इश्यूज को लेकर वोटर्स से वोट मांगे जा सकते हैं और फिर मुंतखब भी हुआ जा सकता है और मुंतखब होने के बाद फिर बात की बाद में देखी जाएगी। अगर कोई ये कहता है कि जी ये अप्रोच कतन नहीं होती कि बात की बाद में देखी जाएगी, तो वो इसलिए कहने पर एक शहरी अवाम मजबूर हो जाती है कि जब बाद में हालात वैसे के वैसे होते हैं तो फिर यही लगता है कि उस वक्त यही सोचा गया था कि बात की बाद में देखी जाएगी। अभी पार्लिमानी साल जो नया शुरू हुआ है और जॉइंट सेशन से जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने खिताब किया और उस खिताब के बाद पहले दौरान जो विजुअल्स हमने कौमी असम्बली के देखे, वहां पर हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को देखा। मैंने जब ये विजुअल्स देखे तभी मैं ये कहने पर मजबूर हुआ कि ये वही सब कुछ है जो हम पहले भी देखते चले आ रहे हैं। और इमरान खान साहब अब असेंबली के सेशन में हमें बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत कम असेंबली के सेशन में आते हैं। जब PMLN की हुकूमत थी और नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे तो उस वक्त कहा जाता था कि जी वजीर आजम साहब नवाज शरीफ साहब चूंकि असेंबली के सेशंस में जाते नहीं हैं तो इमरान खान साहब भी इसलिए सेशन में नहीं जाते। और क्यों नहीं जाते नवाज शरीफ साहब के? नवाज शरीफ साहब को और बेशुमार अहम मामलात हैं जिनको देखना होता है, इंटरनेशनली भी बहुत से ममालिक का सफर करना होता है। इमरान खान साहब उस तरीके से इंटरनेशनली सफर तो नहीं कर रहे अब तक, और जो अब तक किए हैं वो बड़े महदूद ट्रिप्स थे जो मुख्तलिफ ममालिक के थे और कुछ डोनेशंस के लिए थे, कुछ हमारे जो कश्मीर को लेकर इशूज हैं उनको लेकर पिछले साल गए थे, अक़वाम मुत्तहिदा में गए थे। वापस जब आए थे तो उन्होंने कहा कि मुझे यूं लगता है कि जिस तरह जो मेरा इस्तकबाल हुआ, मुझे यूं लगता है जिस तरह मैंने वर्ल्ड कप फतह कर लिया है, और उसी तरह का वेलकम उनको इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे किया गया। लेकिन बहरहाल इश्यूज आज भी वैसे के वैसे हैं, हालात आज भी कुछ वैसे ही हैं जैसे कि पहले हुआ करते थे। मिसाल के तौर पे जब सन 2013 से लेकर सन 2018 तक लाहौर शहर में बारिश होती थी और बारिश होने पर मुख्तलिफ जगहों पर पानी जमा हो जाता था तो यही कहा जाता था कि जी देखें लाहौर शहर वेनिस बना हुआ है। लाहौर शहर जिसको कहते थे कि जी ये पेरिस है, तो हाँ वाकई ये पेरिस इस तरह का पेरिस है कि जिसमें पेरिस कम वेनिस ज्यादा दिखाई देता है। और फिर मुझे आज भी याद है कि इलेक्शन कैंपेन से पहले, जो 2018 से पहले, इमरान खान साहब जब लाहौर शहर आए और लाहौर शहर में माल रोड पर बारिश होने के नतीजे में GPO के पास एक बहुत बड़ा गड़ा पड़ गया तो इमरान खान साहब जमान पार्क से अपने तमाम दीगर साथियों के साथ, जिसमें अलीम खान साहब भी थे, मौके पर पहुंचे और जाकर वहां पर उन्होंने फिर मीडिया टॉक भी की। आज भी PTI की हुकूमत है, 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। लाहौर शहर में अभी जो रिसेंटली बारिश हुई है, बारिश होने के बाद उसी तरह से सड़कों पे, गलियों में, मोहल्लों में पानी खड़ा हुआ है कि जिस तरह से PMLN की गवर्नमेंट में हुआ करता था। और ये जब दोबारा देखने को मिला है तो उस्मान बुज़दार से बतौर वजीर आला पंजाब इस पर उन्होंने बरहमी का इजहार भी किया कि ये सब क्यों है, इस मसले को हल किया जाए। दूसरी तरफ अगर हम कराची की बात करें तो कराची में भी हमेशा से ऐसा होता चला आ रहा है, चाहे वो सन 2009 हो, 10, 11, 12 ऑनवर्ड्स, वहां पे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है कि जब बारिश होती है, जब ये मानसून का सीजन होता है तो वहां पर कराची की गलियों में, बाजारों में, चौराहों पर हमें ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं कि जिस तरह शायद वो किसी गली, बाजार, मोहल्ले, चौराहे के विजुअल्स नहीं है, कि जिस तरह वो CVO के विजुअल्स हैं। और वहां पर ये लहरें हैं, समंदर की लहरें हैं जो साहिल तक आ रही हैं और वहां पर जो लोग गए हुए हैं CVO पे एंजॉय कर रहे हैं। ये विजुअल्स हमें आज भी वैसे देखने को मिलते हैं और बहुत दुख और बहुत अफसोस होता है कि क्या फंड्स हुकूमतों के पास नहीं होते हैं? बिल्कुल फंड्स होते हैं, तरजीहात भी हुकूमतों ने अपनी खुद से सेट करनी होती हैं कि क्या चीज पहले हल होनी चाहिए और किस चीज को फौरी तौर पर हल करना चाहिए। उसमें यकीनन यह भी शामिल है कि पानी की निकासी का कोई ना कोई निजाम बनाया जाए। और पानी की निकासी ना होने की वजूहात में एक वजह यह भी होती है कि जब प्लानिंग सही नहीं होती है और मिसमैनेजमेंट होती है। आज के प्रोग्राम में हम पार्लिमानी साल पर बात करेंगे। ये वो विजुअल्स जिनका अभी मैं जिक्र कर रहा था कि जिनको देखकर यूं लगता है कि जिस तरह ये किसी गली के, किसी शहर के अंदर के किसी हिस्से के नहीं है बल्कि CVO के हैं। ये कराची के विजुअल्स रीसेंट, जो मोस्ट रीसेंट बारिश हुई है उसके बाद के विजुअल्स हैं। ट्रक गुजर रहा है, लहरें बन रही हैं, लोग पानी में खड़े हुए हैं, वेस्ट हाइट तक उनके पानी है। और ये कराची के हालात हैं। लाहौर में भी कुछ ऐसे ही हमें हालात देखने को मिले। लाहौर में भी हमने देखा है कि लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। पार्लिमानी साल एक और मुकम्मल हुआ। इस पार्लिमानी साल के मुकम्मल हो जाने के बाद आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि जी हुकूमत वक्त कहां पर खड़ी है।
کیا کھویا کیا پایا. اور گفتگو کے لیے آج کے پروگرام کے لیے ہمیں معزز مہمانوں نے جوائن کیا. ہمیں جوائن کیا ہے پی ایم ایل این سے کیسر احمد شیخ صاحب نے. کیسر احمد شیخ صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا. اور حکمران جماعت پی ٹی آئی سے ہمیں جوائن کیا عثمان سعید بسرا صاحب نے. بسرا صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر سب سے پہلے بسرا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. 2 سال مکمل ہو گئے, اب یہ تیسرا پارلیمانی سال ہے جس کا آغاز ہو چکا ہے, اور اسی طرح پھر آہستہ آہستہ 5 سال بھی مکمل ہو ہی جائیں گے. 2 سالوں میں تو کچھ زیادہ اچیو آپ کر نہیں پائے. آگے مستقبل کا کیا ارادہ ہے؟ کیا غلطیوں سے سیکھتے ہوئے اور اپنی غلطیوں کا اور اپنی خامیوں کا کفارہ ادا کرتے ہوئے حالات کو بہتر بنایا جائے گا یا ایسے ہی چلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی آپ کا بہت شکریہ. دیکھیے ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ جی 2 سال گزر گئے, ہم نے کیا کھویا, ہم نے کیا پایا. دیکھیے ایک لمبی فہرست ہے جو میں آپ کو گنوانا چاہوں. ویسے تو ہمارے مختلف جو ہمارے منسٹر صاحبان ہیں, ہمارے وزراء, انہوں نے آ کے ٹیلی ویژن پہ بھی بتایا کہ ان کے کیا کیا انہوں نے اچیو کیا ہے. تو ایک لمبی لسٹ ہے, لیکن اگر میں اس کو سم اپ کروں ان 2 سالوں کے اندر, تو جو پاکستان ہمیں ملا تھا ورثے کے اندر, وہ جو پاکستان قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا, وہ جو پاکستان جس کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ تاریخ کی بدترین سطح کو چھو رہا تھا, وہ پاکستان جس کے اندر انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ سکائی ہائی تھے, وہ پاکستان جس کے اندر بڑی بڑی میٹرو, بڑے بڑے اسکیلٹن پولیٹیکل اسٹینٹیشن کے منصوبے تھے لیکن غریب کا کوئی پرسان حال نہیں تھا, وہ پاکستان جس کے اندر سیاسی جماعتوں کے خاندانوں کی حکومت تھی, جس کا سیاست یا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں تھا. ہم نے خاندانی جمہوریت کو پاش کیا ہے, عام آدمی کو اقتدار تک لے کے آئے ہیں الحمدللہ. ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ختم کیا ہے, ہم نے بڑے بڑے پولیٹیکل اسٹینٹیشن کے منصوبوں, میٹرو کے پلوں کے نیچے سونے والے لوگوں کے لیے سسٹمیٹکلی ان کو لا کر کے ہم نے ان کے لیے پناہ گاہیں بنائی ہیں. عمران خان نے 2 سال کے اندر طرز حکمرانی یکسر بدل کے رکھ دیا ہے. آج پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک وزیر اعظم آیا ہے جس کے خاندان کا کوئی فرد سیاست کو پیسہ بنانے کے لیے استعمال نہیں کر رہا. پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلا یا دوسرا وزیر اعظم ہوگا پوری ہسٹری میں جس کے خاندان کا کوئی شخص کسی کمیٹی کا, کسی جگہ کا ٹھیکے کا, کمیشن کا, بھتے کا, کئی جگہ بیٹھ کے کچھ نہیں کر رہا, نہ اسے خاندان حکومت کر رہا ہے. طرز حکمرانی بدل کے رکھ دیا ہے عمران خان نے. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, طرز حکمرانی عمران خان نے بدل کے رکھ دیا ہے. اب ذرا میں آپ کو تھوڑا سا گزارش کرنا چاہوں گا علی بھائی, جو سب سے امپورٹنٹ بات آپ نے کی, پارلیمانی سال نیا شروع ہو گیا. سر یہاں پر آپ اپنی بات ضرور مکمل کیجئے گا. ابھی جو آپ نے چند پوائنٹس گنوائے ہیں اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے کہا کہ عوام کا کوئی پرسان حال نہیں. آج بھی یہ لگتا ہے کہ عوام کا کوئی پرسان حال نہیں. آپ نے کہا جی خاندانوں کی حکومت نہیں ہے, آپ کی پارٹی میں, آپ کے حکومت میں جو لوگ آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں وہ خاندان کے خاندان ہیں, اور یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ آپ لوگوں نے انہی لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے. پھر آپ نے کہا جی پناہ گاہیں بنائی ہیں, پناہ گاہیں بنا کر سب یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے پناہ گاہیں بنا کر کون سی اچیومنٹ دی ہے. پھر خاندان کا کوئی فرد نہیں, خاندان کا کوئی فرد نہیں ہے وزیر اعظم صاحب کا, لیکن وزیر اعظم صاحب کے قریب ترین جو ان کے قریبی دوست ہیں وہ ضرور بینیفیشریز میں ہیں, وہ ضرور بیٹھے ہوئے ہیں دی ہیلم آف افیئرز. تو آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے یہ آپ کی 4-5 باتیں جو آپ نے گنوائی ہیں ان کا تو جواب کچھ اس طرح سے بنتا ہے. دیکھیے اگر تو علی ممتاز صاحب ایک پلڑے میں آپ عمران خان کو رکھیں اور اس پلڑے کے دوسری طرف پاکستان کی موجودہ تمام سیاسی اشرافیہ کو رکھیں تو یہ رکھنا بھی فکری بددیانتی ہے. ہم تو کمپیریزن کر رہے ہیں عمران خان کی طرز حکمرانی کا. ہم عمران خان کی طرز حکمرانی کو پاکستان کے پچھلے 70 سال جو کم و بیش اور 40 سال میں بالخصوص طرز حکمرانی رہا ہے, جس کے اندر آپ علی بھائی مجھے بتائیں کہ کیا کوئی آدمی جو فکری طور پہ بددیانتی کا مظاہرہ نہ کرے وہ عمران خان کو ایک پلڑے میں رکھ کے نواز شریف کو تول سکتا ہے؟ مطلب کہاں عمران خان اور کہاں نواز شریف؟ آپ مجھے بتائیے کہ عمران خان کے خاندان کا کون سا آدمی 80 کمیٹیوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے؟ عمران خان کی بیٹی کہاں بزنس کر رہی ہے؟ عمران خان کے بچے کون سی ٹیٹیاں لگا رہے ہیں؟ اس کے علاوہ ہٹیں, آپ دیکھیں ہیلتھ کارڈ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ دیکھیے کہ بیت المال کا پاکستان میں پہلی دفعہ ایفیکٹولی پاکستان کے لوگوں کے لیے استعمال دیکھ لیں. کووڈ کے اندر آپ دیکھیں کہ لوگوں کے ساتھ 191 ارب روپے کا آپ نے دیکھے کہ جس وقت ڈسٹریبیوشن کی گئی. اس سے بھی اگلی بات علی ممتاز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ کرنے کی یہ ہے کہ نیا پارلیمانی سال شروع ہو گیا جی. اب جو پہلا سب سے چیلنج جو ہمیں درپیش ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے پاکستان کو فیٹ اپ میں بلیک لسٹ اور پھر گرے لسٹ کے اندر آئے, وہی لوگ آج پارلیمان کو استعمال کر رہے ہیں بارگین کرنے کے لیے کہ پاکستان دوبارہ
پاکستان دوبارہ میں کہہ رہا ہوں خاکم بدن بلیک لسٹ میں چلا جائے. آج پاکستان کی یہ سیاسی اشرافیہ جو اپوزیشن کی شکل میں موجود ہے یہ نئے پارلیمانی سال کو حکومت کے ساتھ بارگین میں استعمال کر رہی ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی یہ سیاسی اشرافیہ جو اپوزیشن ہے انہوں نے ہی پاکستان کو، اور علی یہ کیسر احمد شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پتا ہے کہ پاکستان کیوں بلیک لسٹ اور گرے لسٹ میں گھومتا پھر رہا ہے آج تک. اس لیے کہ منی لانڈرنگ کی گئی ہے. منی لانڈرنگ کے سرخیل کون ہیں؟ ٹیٹیوں والے کون ہیں؟ پاکستان سے پیسہ لوٹنے والے کون ہیں؟ آج حکومت فیٹف کی لسٹ گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے جو قانون سازی کرنا چاہتی ہے تو منی لانڈرنگ میں چاہوں گا کہ اب تک جو آپ نے گفتگو کی ہے آپ کے پاس آج بھرپور موقع آپ کو ملے گا بسرا صاحب. میں چاہ رہا ہوں کہ جو اب تک آپ نے پوائنٹس ریز کیے ہیں اس پر کیسر احمد شیخ صاحب کو بھی اوپینین لے لیں، پھر اس کے بعد دوبارہ آپ کے پاس لوٹ کر آئیں گے تو آپ مزید اپنی خوبیاں تو آپ گنوائیں گے، دیکھیں گے کہ خامیاں آپ کتنی تسلیم کرتے ہیں. جی کیسر احمد شیخ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی ممتاز میں ہوں عثمان بصرہ کی آپ پہ بھی وہ ناز کر رہے ہیں، جو حالت ہوئی ہے اس کے بھی وہ ناز کر رہے ہیں. فیگرز جو ہے نا وہ سامنے یہ کہہ رہے ہیں کہ کم یہ سب بندہ جو بھی سے سنو نا یہی بات کرتا ہے کہ ہمارا ڈیفیجٹ تھا وہ کم ہو گیا. یعنی کہ بتائیے کہ امپورٹ ایکسپورٹ تو بڑھی نہیں وہ کم ہو گئی. ایسا کریں نا ساری انڈسٹری عثمان بصرہ بالکل سارا رہے گا ہی نہیں، نہ امپورٹ نہ سارا ہوگا. وہ بھائی کوئی آپ نے کر دیا، آپ کی انڈسٹری رک گئی، مشینری نہیں آ رہی، یہ آپ کا کریکٹ بہت تھا. اور پھر آدمی کا کیا ہوا بات کی ہے قرضہ. آپ دو ہی باتیں کرتے ہیں، ایک قرضے کی بات کرتے ہیں. قرضہ پوری 5 سال میں مسلم لیگ نے، دیکھیں فگرز کی بات ہے، اگر میں غلط ہوں مجھے بتاؤ نا عثمان، سیدھی آپ کیونکہ بڑے انٹیلیجنٹ آدمی ہو اور مجھے پتہ ہے ینگ مین آپ اسٹڈی کرتے ہو. پوری مسلم لیگ کے 5 سال کے دور میں 11 ارب ڈالر کا قرضہ ہوا. آپ نے 13 ارب ڈالر بڑھا دیا. آپ کہتے ہیں کہ اصل میں 18 ارب ڈالر بڑھا اور 5 ارب ڈالر آپ نے واپس کیے. 13 ارب ڈالر پہلے سے بڑھ گیا. اگر پہلے 30 ارب ڈالر تھا تو اب نیٹ قرضہ اس وقت 42-43 ارب ڈالر ہے. یہ فگرز ہیں، میری نہیں ہے، اسٹیٹ بینک کی فگرز ہے. یعنی 5 سال آپ ہمیں بار بار یہ کہتے تھے. میں مانتا ہوں کہ ہمارے دور میں قرضہ لیا گیا، 5 سال میں اتنا قرضہ نہیں لیا جانا چاہیے تھا، میں ایگری کرتا ہوں. لیکن آپ نے 2 سال میں، ہم نے 5 سال میں 11 ارب ڈالر لیا تو آپ نے 2 سال میں 13 ارب ڈالر لیے. پھر ڈالر کی قیمت آپ نے اس لیے بڑھائی کہ ایکسپورٹ ہو. ہم ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے آپ مجھے بتا دیجئے، آپ کے سامنے فگر تھے 2 سال میں 3% کل ایکسپورٹ بڑھی ہے. آپ نے ڈالر کو تو 115 سے 169 کر دیا، لیکن ایکسپورٹ تو 3% بڑھی. اگر کوئی فگر میں میری غلطی ہے مجھے بتا دیجئے نا. اچھا پھر مہنگائی جو ہے وہ جو اشر ہوا ہے مہنگائی کا اوورآل 2 سالوں میں 12-13% کے حساب سے ابھی 9.5% ہو رہی ہے. پچھلے سال 14-15% تک بھی چلی گئی. یہ ہائیسٹ ہے. ہمارے دور میں 5-6% ایوریج مہنگائی تھی، آپ نے 12% کر دی، ایوریج مہنگائی کر دی. اور ٹیکس آپ کہتے ہیں آپ سب ایماندار ہیں، بالکل. میں کسی کو آپ ہمیں جو کہتے رہے، کیونکہ آپ کی پارٹی کو تو ایک ہی بات آتی ہے کہ وہ پچھلی حکومتوں نے کرپشن کی، وہ بددیانت تھے. آپ کے آرگومنٹ کو کوئی بھی 1 منٹ کے لیے ڈسکس کرے تو یہ مجھے بتائیے کہ ایماندار لوگ، سارے قابل لوگ، آپ عمران خان کچھ نہیں لے رہے، ہم نہیں ان کو کہہ رہے کہ وہ بہت نیک نیت ہیں، لیکن کیا ملک کی آمدنی کہاں گیا؟ وہ پیسہ کدھر گیا؟ پہلے تو کھایا جاتا تھا نا. اب وہ پیسہ یا بتا دیں کہ پیسہ کوئی بڑا، ہمارے دور میں ہم چھوڑ کے گئے 3850 ارب روپے کا ٹیکس جو حکومت کا آمدنی ہوتی تھی. ابھی 100 ارب آمدنی بڑی جو ڈالر میں اگر گنو اس وقت 115، آج 168 ڈالر میں تقریباً 20 سے 25% آمدنی کم ہو گئی. وہ کدھر ہیں سارے نیک نیت لوگ؟ کدھر ہیں؟ کدھر سسٹم؟ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم 8,000 ارب روپے کر دیں گے، 4,000 سے بڑھ نہیں رہی آپ کی. پھر میں ذکر کر رہا ہوں کہ مجھے بتا دیجیے نا کہ ہماری کل ٹوٹل آمدنی ہمارے ملک کی جب ہم نے چھوڑا تو 300، کوئی بھی بات میں فرق ہو نا مجھے بتائیے. ملک کے بجائے کہ یہ دیکھیں کہ ہم جی بڑے ایماندار ہیں، بھائی ملک کا کیا کیا، لوگوں کا کیا کیا، ملک کا کیا کیا، لوگوں کا کیا کیا. کیسر صاحب اس پر ہم اسی آپ کے سوال پر
اسی آپ کے سوال پر ہم بریک لیتے ہیں کیسر صاحب، ہم بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد ہم کیسر صاحب جیسے لوٹ کر آئیں گے تو بسرا صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ جی لوگوں کا کیا کیا، پیسہ کدھر گیا، اس پر بات ہوگی بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. عثمان بسرا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں فوری طور پر. آپ نے کیسر صاحب کی رائے بھی سنی، ان کے بتائے گئے اعداد و شمار بھی سنے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر کہیں پہ میں نے کوئی فگرز جو بتائیں وہ غلط ہیں تو بتائیں. جو کہ وہ فگرز اگر بتا رہے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے کہ ہی از ان دا بزنس، ان کو پتا ہے کہ فگرز امپورٹ ایکسپورٹ کے کیا چلتے رہے ہیں اور ہم مانیٹری معاملات میں کہاں پر کھڑے رہے ہم، اور عوام کو کیا ملا. اچھا علی بھائی دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ میں کیسر احمد شیخ صاحب کی ایک خوبی ہے جو میں ہمیشہ ٹیلی ویژن کے شو پہ بیٹھ کے ایڈمٹ کرتا ہوں، یہ بڑے راست گو آدمی ہیں. بدقسمتی صرف یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ریپرزنٹیشن کرنی پڑی ہے، یہ تھوڑی بدقسمتی ہے. کیسر احمد شیخ صاحب کی وہ جگہ نہیں ہے جس کی یہ ریپرزنٹیشن کرتے ہیں. میرا تو دل سے یہ میں سوال کیا تھا، پہلے بھی کیسر بھائی کے سامنے رکھا تھا کہ کیسر بھائی آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ساری تو فگرز پہ ہم بات کر لیں گے، آپ لوگوں کو اور آپ کی پارٹی کو، پاکستان کے لوگوں کا درد ہے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ کو ہوگا، مجھے تو لگتا نہیں ہے، آپ کہتے ہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ پالیٹکس کہاں سے نکل آئی کہ آپ پارلیمان کے فلور کو حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کریں کہ فیٹف کے اندر جو بل پاس کر رہے ہیں گورنمنٹ نے ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. کیا لوگوں کو آپ یہ بتانا پسند کریں گے کہ فیٹف کے اوپر جو سیاست آپ لوگ کر رہے ہیں پارلیمان کے اندر، یعنی کہ وہ بل جن کا پاس ہونے سے پاکستان کا معاشی مستقبل جڑا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ کی لندن میں بیٹھی ہوئی لیڈرشپ کہہ رہی ہے کہ اس کو پاس نہ ہونے دیں، اس کے لیے آپ ہیلے بہانے کر رہے ہیں. کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ پاکستان کے 3 دفعہ حکومت کے اندر رہنے والی پارٹی کس مورل گراؤنڈ کے اوپر یہ سارے معاملات کر رہی ہے؟ اگر خدا ٹھیک ہے اسی پر پہلے اسی کا جواب پہلے لیتے ہیں بسرا صاحب، پھر اس کے بعد میں نے جو آپ سے سوال پوچھا تھا کہ عوام کو کیا دیا، آپ واپس آئیے گا. صرف کیسر صاحب سے یہ پہلے پوچھ لینے دیں، صرف یہ پوچھ لینے دیں. صرف 1 منٹ میرا آرگومنٹ لے لیں. جی جی علی بھائی صرف 1 منٹ میرا آرگومنٹ لے لیں. جی علی بھائی دیکھیے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کون سے مورل گراؤنڈ کے اوپر کیسر احمد شیخ صاحب کی پارٹی کہہ رہی ہے عام فہم زبان کے اندر خدا نخواستہ خاکم بدن اگر فیٹف کے اندر پاکستان یہ قوانین پاس نہ کرنے کی وجہ سے بلیک لسٹ ہوا تو کیا ہوگا؟ سینکشنز لگیں گی، روپیہ اور گرے گا. یہ لوگ انٹینشنلی کرمنل انٹینشن کے ساتھ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر یہ کھلواڑ کر رہے ہیں کہ یہ بل پاس نہ ہو اور اس کے بدلے کہنے کہ ہمیں نیب کے اندر ریلیکسیشن دیں، نیب کی قوانین کو بدلیں، جو خود بنائے خود بدلے نہیں ہیں لیکن اس کو جوڑیں ایک اہم قومی ایشو کی طرف. کیسر احمد شیخ صاحب بڑے اچھے پارلیمنٹرین ہیں. شیخ صاحب اپنی پارٹی سے پوچھئے کہ پاکستان کے کیسر احمد شیخ صاحب آپ کی پارٹی بسرا صاحب کے مطابق پارلیمان کا استعمال کر رہی ہے بلیک میل کرنے کے لیے، اور اگر یہ اسی طرح سے رہا تو خدا نہ خواستہ ہم بلیک لسٹ بھی ہو سکتے ہیں جس کے نتیجے میں سینکشنز لگ سکتی ہیں. تو آپ کی طرف سے بلیک میلنگ کی جا رہی ہے، کھلواڑ ہو رہا ہے. دیکھیے میں بتاؤں علی ممتاز، میں فائنانس کمیٹی کا چیئرمین رہا ہوں، ابھی بھی یہ بل سارے فائنانس کمیٹی میں ڈسکس ہوئے ہیں اور 8-10 گھنٹے میں خود شامل رہا ہوں. کئی میٹنگز پچھلے ہفتے ہوئی جو ان بلوں پر ہم کسی بل کو جو فیٹف سے متعلق ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ کسی نے ان کو غلط بتا دیا، ہم نے پورے ان بلوں کو سپورٹ کیا ہے. میں ابھی بھی ان سے پوچھتا ہوں ہو کیا رہا ہے کہ فیٹف کے روپ میں اس کے رنگ دے کے یہ ایسے بل پاس کروانا چاہ رہے ہیں جو کون سے بل کیسے بزنس کے خلاف، کون سے بل جو میں آپ کو بتاؤں، میں کون سا مجھے ہم نے ان سے پوچھا ہے سب سے کہ آپ ہمیں بتائیں کون سا فیٹف کی باتیں ہمارے سامنے لائیں، ہم اس کو انڈوز کر دیتے ہیں. بتائیں فیٹف نہیں کہہ رہی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. میں کیٹاگوریکلی اس کی مخالفت کرتا ہوں. ہم فیٹف کے ساتھ ہیں، جو کچھ ملکی سلامتی کی باتیں ہیں اس کو ہم نے انڈوز بھی کیا اور پاس کیا ہے، باوجود کہ چند ہمارے ممبر اس کے مخالف تھے لیکن اس کو ہم نے اپروو کیا ہے. لیکن اگر فیٹف کے نام دے کے آپ ایسے بزنس کے مخالف بل اور ان کو لوگوں کو کہہ دیں جو سزائیں مقرر کر رہے ہیں، فیٹف نے کبھی نہیں کرا. فیٹف کا نام لیا جا رہا ہے اور یہ بالکل کیٹاگوریکلی میں کہتا ہوں. مجھے بتائیں کیسے سب کیا کروانا چاہ رہے ہیں؟ فیٹف کی آڑ میں کیا کروانا چاہ رہے ہیں؟ کیا پاس کروانا چاہ رہے ہیں؟ بزنس اور کامرس ونگ کا پریزیڈنٹ ہوں. اگر کوئی ان کا بل فیٹف کا رکا پڑا ہے جو کہ انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے، میں ان سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم پاس کروائیں. ٹھیک بات ہے. لیکن کیسے صاحب فیٹف کی آڑ میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی فیٹف کے ساتھ انہوں نے جی فیٹف کے آڑ میں یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ جو امینڈمنٹ کی ہے نا کمپنیز ایکٹ میں، اور اس طرح امینڈمنٹ یہ کر رہے ہیں اینٹی کرپشن میں جو امینڈمنٹ کر رہے ہیں اس میں
बिजनेस मैनों को बार बार सजाएं, हर एक को। मैंने इनसे कहा है, जो पेश कर रहे थे ना उस दिन SCCP की मोहतरमा, उनको मैंने कहा कि अगर आपका बेटा कोई बिजनेस में आ गया तो वो आप तो रिग्रेट करेंगे कि मैंने क्या क्या कर दिया। इस तरह कोई बिजनेस मैन बाहर से आ सकता है जिस किस्म की, सिर्फ गवर्नमेंट को फेवर दे रहे हैं, ये हुकूमत को खुद मुख्तार बना रहे हैं, और जो ब्यूरोक्रेट है उसको सारी चीजें दे रहे हैं ताकि जो मर्जी वो कर ले, और कारोबार को खराब कर रहे हैं। इनसे हम पहले दिन से कह रहे थे कि आप बिजनेस के फेवर में बनाएं, और उसकी वजह से ही तो 2 साल सत्यानाश हुआ। अब इनको समझ आई है आहिस्ता आहिस्ता। खुद इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मेरा तजर्बा नहीं था। देखिए 13.25% इन्होंने रेट रखा स्टेट बैंक में, और उस वक्त डॉलर और पाकिस्तान की करेंसी को भी एक जैसा रखा। 3000 अरब रुपए पाकिस्तान को सूद देना पड़ गया, और वो बहुत बड़ा एक स्कैंडल है। उस पर डिस्कस करें कि क्यों ऐसा हुआ। कभी ऐसा हुआ है कि जो हॉट मनी आई है वो तो वापस चली गई, उन्होंने वहां से 1 या 2% पे उठाई, और यहाँ 13%, 13.25% वसूल करते रहे, और उस पीरियड में डॉलर और पाकिस्तान के रुपए की वैल्यू भी वही रही। मैं आपको बताऊं, सदर मुमलिकत ने कल मेरे वो 40-45 साल से ना मेरे फैमिली सर्जन है डेंटल, मैं उनको बड़े मोअज़्ज़ज़ आदमी हैं, मैं उनका बड़ा इज्जत और एहतराम करता हूं, लेकिन कल उन्होंने जिस खुशामद से ये तकरीर की है ना सदर साहब का, ये नहीं होना। उनको तो चाहिए था कि रियलिस्टिक पिक्चर पेश करके पूरे साल का रिव्यू देते। सर, हमारे सदूर कुछ ऐसा ही करते हैं। अगर ममनून हुसैन साहब आज सदर होते तो उन्होंने भी कुछ ऐसा ही करना था। अगर उन्होंने भी करना था तो ये कोई पाकिस्तान की, देखिए ना, मैं आप दुरुस्त कह रहे हैं, हमें मानना पड़ेगा, चाहे मैं किसी भी पार्टी का हूं ना। अगर मेरे यहाँ से कोई गलती हो रही है मुझे मानना चाहिए। हमारा कोई अच्छा काम, मैंने तो कहा कि हमारे यहाँ भी बहुत और अच्छे काम हो सकते थे, लेकिन मैं आपको बताऊं ये जो कराची का हाल है, मैं कराची रहता हूं शुरू से ही, कराची का जो हाल है, जिस तरह चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने हमारी गाड़ी नहीं गुजर सकती, इतना पानी होता है। अब बताइए, अब लेकिन अगर करना चाहो, मैं उस्मान बसरा को कहूंगा चंडियोट आ जाए। हमारे यहाँ भी बहुत बुरा हाल था, ये नहीं कि कोई परफेक्ट हो गया, लेकिन हमने अपनी कोशिश करके वहां पे गटर सिस्टम को बेहतर किया, वहां टफ टाइलें लगवाई, और वहां पानी बहुत कम इकट्ठा हो। अगर हम लाहौर और कराची के शहरों को इतना पैसा लग गया, जो इतना पैसा लगता है वो जाता किधर है? सही तरह खर्च ही नहीं हो रहा। आखिर दुनिया में दूसरे भी शहर है, ये नहीं कि पानी दूसरी जगह नहीं आता, लेकिन जो हालत यहाँ बनी है, वो बिजली का जो हाल है वो आपके सामने जी बिल्कुल। यहाँ पे ठीक है, कैसे आपने उस्मान साहब के इस पॉइंट पर रिस्पॉन्ड करके ये आपने कैटेगोरिकली कह दिया है कि आप फैटिफ के खिलाफ नहीं हैं, आप चाहते हैं कि वो मंजूर हो। इस पर हम उस्मान बसरा साहब से पूछेंगे जी अब उनकी क्या राय है, और फिर जो वो पार्लिमानी साल पर बात हमने शुरू की थी कि नया पार्लिमानी साल शुरू हो गया है, पीटीआई की गवर्नमेंट की कारकर्दगी पे बात हुई थी, उस पर भी हम वक्फे के बाद वापस आएंगे तो बताएंगे कि जी आप तो बड़े दावे करते थे और बड़ा तनकीद करते थे आप पंजाब के जब चीफ मिनिस्टर से शहबाज शरीफ साहब के, देखें सड़कों का, गलियों का, मोहल्लों का क्या हाल हो जाता है कि जब बारिश होती है, और सारा पैसा कहाँ जा रहा है, कोई इंतजाम नहीं है, बद इंतजामी है। तो अब अपनी मर्तबा क्या कहेंगे, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी बसरा साहब, फाटफ के तो हक में हैं कैसर अहमद शेख साहब, उनकी जमात भी हक में है, वो चाहते हैं, वो कहते हैं कि जी हम पूरी भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके मामलात कुछ और हैं। अच्छा अली भाई, देखिए मसला ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि कैसर अहमद शेख साहब इसके हक में होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में कैसर अहमद शेख साहब को पिछले 2 दिन में जो इनकी पार्टी के अंदर डेवलपमेंट्स हुई हैं और जो आज पार्लियामेंट के अंदर जो शोरो होगा था, उसका मेरे ख्याल में ये है कि उनको इल्म नहीं है। देखिए मुझे बताएं अली मुमताज कि ये कहना कि जी हम खुदा न खासा हुकूमत को फैटफ के पीछे छुप के ऐसा कानून मंजूर करवाना चाह रही है, ये किस तरह से कोई लॉजिक नहीं बनती इसकी, इसको कोई बाय नहीं करेगा। देखिए फैटफ के अंदर पाकिस्तान क्यों ब्लैक लिस्ट हुआ, क्यों ग्रे लिस्ट के अंदर पड़ा हुआ है? मनी लॉन्ड्रिंग इज अ मेन इशू जी, मनी लॉन्ड्रिंग, दोबारा तीसरी दफा मैं कह रहा हूं मनी लॉन्ड्रिंग। और कैसर अहमद शेख साहब को पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर एग्जाम्पलरी कवानीन पास किए बगैर आप फैटफ से नहीं निकलेंगे। और ये बड़ा सिंपल है, कौमी इशू है, इसके ऊपर इन्होंने कंडीशनल कर दिया है।
کلب کر دیا ہے پیپلز پارٹی، نون لیگ اور باقی متحدہ اپوزیشن برائے تحفظ بدعنوانی نے کہ ہم ایک صورت میں آپ کا ساتھ دیں گے اگر آپ فلاں فلاں ترامیم کر دیں نیب کے قوانین کے اندر۔ یہ کہہ رہے ہیں سیشن جج کو اختیار دیں کہ نیب کے تحت جو بندے پکڑے جائیں قوانین میں وہ اس کا سیشن جج اس کی بیل لے لے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں اس کو نیب کے پرویو سے نکال دیں۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے اور نیب کو ٹوتھ لیس نہیں کریں گے تو ہم آپ کا فیڈرل میں ساتھ نہیں دیں گے۔ یہ آج کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، دیکھیے میں ذمہ داری سے ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کے بتا رہا ہوں۔ دوسری طرف بھی آ جائیے، چونکہ پروگرام اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ پارلیمانی سال کے شروع ہونے پر جو عوام کی بات ہو رہی تھی، عوام کو کیا دیا، اور جو میں نے آپ سے بنیادی سوال شروع میں پوچھا تھا کہ اور پھر ابھی ایک وقفے پہ بھی جاتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ اپنی خوبیاں گنوا دیں لیکن خامیوں کو مانتے ہوئے تسلیم کرتے ہوئے آپ آگے کچھ بہتر صورتحال کو کریں گے اور اپنی غلطیوں کا کوئی کفارہ ادا کریں گے یا نہیں؟ دیکھیے سب سے بڑی بات تو علی ممتاز یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آج عمران خان کی لیڈرشپ کے اندر ایک ایسی حکومت موجود ہے جس سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ہم نے وہ بھی تسلیم کی ہیں۔ پرائم منسٹر سر آپ تسلیم نہیں کرتے، سر آپ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں ملا ہی سال میں ڈینگی آیا تو پتا چلا جی ڈینگی آ گیا، پھر اسی طرح سے اور بھی کئی ایسے معاملات ہیں جن کے ہونے کے بعد آپ کو پتا چلا کہ اوہ اچھا یہ بھی ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ دوبارہ سے یہ آپ کا تیسرا پارلیمانی سال شروع ہو رہا ہے، بارشیں ہوئی ہیں، پانی کھڑا ہو گیا ہے، آپ لوگوں کے پاس اس کا حل ہی کوئی نہیں ہے اور آپ ان پر تنقید کرتے رہے کہ آپ نے لاہور شہر کو کیا بنا دیا۔ علی ممتاز آپ لاہور میں رہتے ہیں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا سی ایم ہے جس نے 14 لاکھ گیلن کا زیر زمین ایک منصوبہ شروع کر دیا ہے۔ پاکستان کے اندر یہاں بڑی لمبی ترچھی ٹوپیوں والے لمبے بوٹ پہن کے وزیر اعلیٰ کھڑے ہو کے پولیٹیکل اسٹینٹیشن کرتے رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے تخت لاہور نے ساری زندگی ووٹ لیا 40 سال لوگوں سے، ایک دفعہ بھی 28 پونڈنگ پوائنٹ ہیں لاہور کے، یہ میں دوبارہ ریپیٹ کروں 28 پونڈنگ پوائنٹ ہے لاہور کے، 40 سالوں میں وہ کبھی 27 نہیں ہوئے، 28 کے 28 رہے۔ آج آپ کی اس حکومت نے لاہور میں 14 لاکھ گیلن پانی کو زیر زمین ذخیرہ کرنے کا بارش کا منصوبہ بنایا ہے، میری حکومت نے بنایا ہے، پاکستان کے لوگوں کی حکومت نے بنایا ہے۔ اس کے باوجود کئی سڑکیں پانی میں ڈوبی ہوئی تھیں، اس کے باوجود کئی گلیاں کئی بازار پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ علی میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ 28 پوائنٹ کے اندر صبح 12 بجے تک دوپہر 12 بجے تک 22 پونڈنگ پوائنٹ کلیئر ہوئے اور 3 گھنٹے کے بعد تمام پونڈنگ پوائنٹس کو کلیئر کر دیا گیا۔ آپ دیکھیے کہ 40 سال پرانا سیوریج سسٹم ہے، میرا چیف منسٹر ہیٹ پہن کے ولنٹن شوز پہن کے پانی میں کھڑا ہو کے سیاسی شعبدہ بازی نہیں کر رہا، وہ بیٹھا ہوا ہے واسا کام کر رہا ہے۔ پانی کیونکہ پائپنگ پرانی ہے اس کو بھی ہم ریپلیس کریں گے، جس طرح طرز حکمرانی کو تبدیل کیا ہے۔ لیکن دوبارہ آخر میں اپنے اس چنک کو کلوز کروں گا تو میں کیسر احمد شیخ صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا، کیسر شیخ صاحب اگر خدا نخواستہ خاکم بدن فیٹ اپ میں پاکستان یہ پارلیمان سے قوانین خدا نخواستہ پاس نہ ہوئے اور اپوزیشن نے اس کے اوپر یہ ضد کی کہ آپ ہمیں جب تک این آر او نہیں دیں گے ہم اس کو پاس نہیں کرنے دیں گے، قوم آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میں معاف نہیں کرے گی۔ میں ایک تو مختصر بات یہ کروں گا کہ یہ پاوریں دینا چاہ رہے ہیں نیب کو، چھوٹے چھوٹے کیس بھی نیب کے پاس رکھنا چاہتے ہیں۔ پچھلے 15 سال سے لوگ دھکے کھا رہے ہیں اور چھوٹے کاروباری کیس بھی ختم نہیں ہو رہے۔ ہمارے ایک ایم این اے نے جو بڑائی صاحب ہیں ٹوبا ٹیک سنگھ ہیں، انہوں نے فائنانس کمیٹی میں کہا کہ ان کا 85,000 روپے کا کیس کئی سالوں سے نیب کے پاس ہے اور ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ چلو بہرحال یہ کوشش کریں، یہ تو ساری پاوریں نیب کو اور پھر حکومت کو دے کے یہ اپوزیشن سے انتقام لینا چاہتے ہیں، وہ تو ایک طرف ہو گئی۔ لیکن دیکھیے پیارا ملک پاکستان ہم سب کا ہے، تمام پارٹیاں محب وطن ہیں اور ہم کو چاہیے بجائے ایک دوسرے پہ تنقید ہی کرتے رہیں ہم سیکھیں۔ میں 25 سال کی عمر سے نا ینگ تھا، بزنس کے لیے چائنا جاتا تھا، میں 50-60 بار چائنا گیا اور میں نے وہاں دیکھا کہ جو 4000 سال میں چائنا نے ترقی کی تھی نا وہ پچھلے 40 سال میں اس سے زیادہ کر لی۔ 4000 سال میں چائنا کی بہت بڑی پرانی سیولائزیشن ہے، یہ 40 سال میں انہوں نے 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکال دی۔ ہم بھی مل جل کے، ہم نے تو پہلے دن ہی ان سے کہا تھا کہ آپ ناتجربہ کار ہیں، جو اب انہوں نے خود بھی مان لیا کہ ان کے پاس تجربہ نہیں ہے، ان کی غلطیاں ہوتی ہیں، ان کو چاہیے تھا چارٹر آف اکانومی کرتے۔ ہم نے پہلے دن سے میاں شہباز شریف صاحب نے کہا اور بلاول بھٹو نے کہا کہ آئیے ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، ملک کی معیشت کو اور لوگوں کے عام آدمی کی حالت کو بہتر بنائیں۔ اب جو اشر کر دیا ہے ان کا تو لیکن نا 50-60% تو کھانے پینے کی ساری چیزیں بڑھ گئی ہیں، چینی ہو، آٹا ہو، کوئی بھی کھانے والی چیز ہے اس کا تو سب بھاؤ اتنے زیادہ ہو گئے کہ ملتی ہی نہیں ہے۔
اب दालें देख लें। अच्छा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ अभी भी वक्त है। इन्होंने आते ही ये कहा कि हम तो डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। भाई डॉक्यूमेंटेशन ये बेहतरीन मौका था कोविड के सिलसिले में। इन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को कहा, अच्छा काम किया। इन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को कहा कि भाई आप जो पैसा है लेके आए इधर, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बूम आ गया। वहां पे आप देख रहे हैं कि सीमेंट का डिमांड बढ़ गई, सरिये की डिमांड बढ़ गई। इसी तरह इनको तमाम इंडस्ट्रियों को ये करना चाहिए। हम तो पहले दिन से इनसे कह रहे थे, इनको अंदाजा ही नहीं चाहिए। कहते थे हम डॉक्यूमेंटेशन, भाई डॉक्यूमेंटेशन जरूर करें, लेकिन पहले अपने इदारों को, एफबीआर को तो ठीक कर लें। वहां जो करप्शन है उसका हल निकालेंगे तो लोग आएंगे, आपके पास सरमाया आएगा। ये कोई एक पार्टी की बात नहीं है। बिल्कुल सही। बसरा साहब, ये जो इदारों की बात की है, गुज़श्ता 2 सालों में आपकी गवर्नमेंट की तरफ से इदारों को बेहतर करने के लिए कोई लगता नहीं है कि कोई खास इकदामात किए गए हैं। जो भी इदारा, सरकारी इदारा उठा के देख लें, वो करप्शन में डूबा हुआ है। वहां पर पैसे दिए बगैर फाइल को पहिए नहीं लगते, फंस जाते हैं अवाम। वहां पर जाकर वहां पर जलील और ख्वार होते हैं, तब जाकर उनका काम होता है। अली, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूं कैसर अहमद शेख साहब को कि ये इसलिए हमें अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि मुस्लिम लीग नून की जमात नहीं, ये सच बोलते हैं। चले, इन्होंने ये तो माना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बूम आ रहा है, ये तो माना कि हमने उसको उठा दिया, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने उसको उठा दिया। और इससे भी बड़े एजाज की बात यह है कि अली मुमताज समेत टेलीविजन के एक बड़ा जो हिस्सा है जो सवाल करता है, वो पाकिस्तान में इदारों के अंदर जो बेहतरी है उसके लिए इमरान खान की तरफ देख रहा है। कैसर अहमद शेख साहब ने खुद कहा कि इनके अपने एक एमएनए का केस सालों से नैब के अंदर पड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि ये सालों से नैब को ठीक नहीं कर सके, उसको भी इमरान खान ठीक करेगा। ये कह रहे हैं एफबीआर को पहले ठीक कर लें, इनकी हुकूमत रही, 3 दफा वजीर आजम रहे, ये ठीक नहीं कर सके। ये भी हमारी तरफ देख रहे हैं, कौम भी हमारी तरफ देख रही है, आप भी हमारे इमरान खान प्रोग्राम को क्लोज करना है। आपने इदारों की बात है, इस पर इदारों पे एक लंबी बहस है, लेकिन एक वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पे भी वायरल हुई है, हम इसको कल के प्रोग्राम में शामिल भी करेंगे, कि पंजाब पुलिस जिस तरीके से ऑपरेट करती है, लोगों को सुख, लोगों को चैन, लोगों को आराम देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। आपने जहां पर लाहौर शहर और पंजाब में जो तर्ज हुकूमत था उस पर क्रिटिसाइज किया, तो वहां पर ही बार बार इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे और अपोजिशन लीडर थे तो कहते थे कि जी ये गुल्लू फोर्स है, इसको ठीक करना होगा, और पुलिस से लोग बड़े तंग हैं। आज भी पुलिस से लोग उसी तरह से तंग हैं, आज भी पुलिस उसी तरह से बदमाशी कर रही है। ये लाहौर के साथ ही फिरोजवाला में इमामिया कॉलोनी का एक वाकया है जो कि अभी वीडियो जिसकी वायरल हुई है, हम कल के प्रोग्राम में इसको शामिल भी करेंगे और इस पर बात भी करेंगे कि किस तरह पुलिस जो है वो अपनी बदमाशी और अपनी गुंडागर्दी जारी किए हुए है। अगर आपके कहीं पर कोई ताल्लुकात हैं, कहीं पे कोई मेल मिलाप है, तो अपने मामलात को कुछ कदरे बेहतर मैनेज कर सकते हैं, वरना तो आपको ऐसा जो है वो आपको रोला जाता है, आपको जलील और ख्वार किया जाता है कि जिसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती, जैसे कि पिछले 5 सालों में होता रहा, आज भी वैसे के वैसे हो रहा है। तो पुलिस को ठीक करना उस्मान बुज़दार साहब की, और लगता है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान साहब के बस की बात नहीं है। उस्मान बसरा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ज्वाइन किया। कैसर अहमद शेख साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से मुझे अली मुमताज को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।